اور کبھی کبھی گلا ہم سے یہ ہوتا تھا جی سنی اکٹھے ہوں گے تو پھر ہم ووٹ دیں گے، سنی اکٹھے نہیں، یعنی لبیک والا لبیک کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا تھا بندہ، باقی جماعتیں اس کی سپورٹ کر رہی۔ اب اس حلقے میں تو سنی بھی اکٹھے تھے، اس حلقے میں کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ نہیں تھا۔ محمد اکمل کے 9619 ووٹ ہیں، مقابلے میں 47,001 کے، 35-34,001 کے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم اللہ کے دین کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز یعنی 16 دسمبر کو پی پی 206 خانے وال کا ضمنی الیکشن مکمل ہو گیا اور الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق نون لیگ نے میدان مار لیا۔ لیگی امیدوار رانا سلیم کے 47,649 ووٹ، پی ٹی آئی کی نورین نشاط ڈاہا 34,030، پی پی کے سید واسق 15,059 اور ٹی ایل پی کے محمد اکمل 9,619 ووٹ حاصل کر سکے۔ دو جماعتوں میں جھگڑا مک کے تھپڑ چل گئے۔ جھگڑا نون لیگ ٹی ایل پی کارکنوں میں ہوا۔ پی ٹی آئی امیدوار نے بیلٹ پیپر میڈیا کو دکھا دیا، یعنی بیلٹ پیپر باہر تقسیم ہو رہے تھے، ایک پارٹی نے کہیں سے خریدے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا نوٹس، ووٹ ضائع۔ اور رات میں سن رہا تھا کہیں کہ کچھ مردوں نے بھی ووٹ ڈالے آ کے قبرستان سے، ان کے ووٹ بھی پڑے جو فوت ہو چکے ہیں، لسٹوں میں ان کے نام ہیں ابھی تک۔ یہی چیز ہے جو ان سیاستدانوں کو مشینی الیکشن پہ جانے سے روکتی ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں جعلی ووٹ بنوائے ہوئے ہیں، اور یہ مردوں کے ووٹ بھی ڈبلا لیتے ہیں، پیسے سے ووٹ خرید بھی لیتے ہیں۔ ان کو الیکشن کمیشن تو پوچھ ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن ہمارا بقول حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کہ گونگا، بہرا، اندھا ہے، اس کو نہ سنائی دیتا ہے نہ نظر آتا ہے۔ یہاں اس الیکشن میں اور جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں یہی کچھ ہے، پتہ ہوتا ہے رزلٹ کا پہلے۔ انتظامیہ کے بہت سارے افسران ساتھ ملے ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹ سے مال پانی لیتے ہیں اور اپنی جیب گرم کرتے ہیں۔ اس دفعہ ہماری دلچسپی زیادہ یہاں اس لیے بھی تھی کہ تحریک لبیک کے شیخ محمد اکمل صاحب بھی یہاں امیدوار تھے۔ شیخ محمد اکمل صاحب میرے ذاتی دوست بھی ہیں، جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پہ بھی الیکشن لڑا انہوں نے، پھر 2002 میں متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پہ بھی الیکشن لڑا، بعد میں شاید ایک آدھی دفعہ آزاد بھی لڑا، اور اس دفعہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت دیکھتے ہوئے تحریک لبیک کا ٹکٹ لیا، اور جمعیت علماء پاکستان نے اور دیگر سنی تنظیمات نے بھی ان کی وہاں سپورٹ کی، مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ جمعیت علماء پاکستان جنوبی پنجاب کے صدر جناب محمد ایوب مغل صاحب اور خواجہ شفیق اللہ بدری صاحب اور ان کے احباب نے پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب اور سید صفدر گیلانی صاحب اور دیگر عہدیداران کی طرف سے لبیک کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ توقع تھی کہ اس دفعہ لبیک، تحریک لبیک کو جو کامیابی ملی، ایک تو ان کا کالعدم کا ختم ہوا سلسلہ، دوسرا ان کے جو 4تھ شیڈول میں ڈالے ہوئے افراد تھے وہ نکالے گئے، تیسرا سعد رضوی صاحب کو بھی رہا کیا گیا، اور انہوں نے جو دھرنا دیا وزیر آباد تک بہت کامیاب رہا۔ تو خیال تھا کہ ووٹروں کی رائے بھی کچھ بدلے گی اور ووٹر بھی متوجہ ہوں گے، اور یہ علاقہ خانے وال، ملتان اور مظفر گڑھ اور لیا وغیرہ، جھنگ، یہ الحمدللہ ویسے بھی اہل سنت کا بڑا ووٹ ہے ان حلقوں میں۔ جمعیت علماء پاکستان نے ایک زمانے میں جھنگ سے
3 سیٹیں جیتی تھیں، مظفر گڑھ سے بھی 2 سیٹیں جیتی تھیں، ملتان بھی الحمدللہ ہمارا مرکز رہا، غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حامد علی خان اور دیگر مشائخ اور علماء وہاں، جو ہمارے حضرت قبلہ مفتی ہدایت اللہ پسروری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت پنجاب کے صدر تھے، یہ سارے لوگ سیاسی کام سے مراد ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی جد و جہد بھی کرتے رہے اور بھرپور کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی یہ جو لوگ عام الزام عائد کرتے ہیں جھجک محسوس نہیں کی کہ یہ مولانا صاحب سیاسی ہیں، یہ غیر سیاسی ہیں۔ مولانا صاحب اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے تھے اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتے تو مولانا ہیں ہی نہیں، وہ کس بات کے مولانا ہیں؟ نماز تو جنگل میں بیٹھا ہوا مسلمان جو ہے وہ بھی پڑھتا ہے، شہر میں والا بھی، دیہات والا بھی، نماز تو فرض ہے، پڑھنی ہے سب نے۔ علماء پہ خصوصی، مشائخ اور علماء پہ لازم بلکہ فرض ہے کہ وہ اس نظام کی جد و جہد کریں جو نظام اللہ نے پسند فرمایا، جس نظام کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ طیبہ ہجرت کر آئے، جس کے لیے آپ نے بہت ساری جنگیں لڑیں، بہت ساری قربانیاں دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم بھی عمر گزر گئی الحمدللہ ہماری اس میدان میں جد و جہد کرتے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں تو نظام بدلنے کا طریقہ الیکشن تھا، انہوں نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، نظام کیسے بدلتا جی؟ الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان نے 70 سے لے کے اب تک بھرپور جد و جہد جو ہمارے بس میں تھا کیا۔ اب ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہے حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب اور ان کے رفقا، کچھ نئے لوگ ہیں بیچارے، وہ پرانے حالات سے واقف نہیں ہیں، لیکن جو پرانے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ جمعیت علماء پاکستان کا حصہ رہے، اس جد و جہد کے گواہ رہے، ساتھ شریک رہے۔ اب انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے سیاسی جد و جہد شروع کی تاکہ اس ملک میں دین کو تخت پہ لایا جا سکے۔ پیغام بھی تقریباً ہمارے زمانے میں ایک پرابلم تھی کہ ٹیلی ویژن ہمیں چلاتا نہیں تھا، ہماری خبر کوریج نہیں دیتا تھا، خاص کر کے سرکاری میڈیا تو بالکل نہیں دیتا تھا، اور بعد میں جو الیکٹرانک میڈیا آیا یہ بھی جانبداری برتتا ہے، وہ اب بھی برتتا ہے، اس وقت بھی برتتا تھا۔ اخبارات میں خبر چھپتی تھی، کبھی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فرنٹ پہ چھپ جاتی تھی، ان کے وصال کے بعد اندر کے صفحہ 2 پہ چلے گئے، کبھی 2 کالمی، کبھی 3 کالمی، کبھی 1 کالمی خبر چھپتی تھی، اور ہمارے دل میں ایک کھٹکا سا رہتا تھا کہ یہ سب لوگوں تک پیغام پہنچا نہیں، ہمارا سوشل میڈیا تھا نہیں، یہ موبائل بھی نہیں تھا، تو لوگوں تک دیہاتوں میں اور چھوٹے شہروں میں پیغام پہنچانا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ گلہ کر سکتے تھے جی مولانا صاحب آپ تو نعرے لاہور میں کھڑے ہو کے لگا رہے ہیں، کراچی میں لگا رہے ہیں، ہم تک تو پیغام نہیں پہنچا۔ ویسے الحمدللہ یہ بھی گلہ بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی جد و جہد کی، بڑا سفر کیا، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں بھی تشریف لے گئے، ہزاروں میل سفر کیا، لیکن اس وقت یہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے اس طرح۔ آج الحمدللہ کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گلی، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ پیغام نہ پہنچا ہو۔ مولانا خادم حسین جب میدان میں تھے تو اس وقت یہ سوشل میڈیا اپنے عروج پہ تھا، ان کا پیغام گھر گھر پہنچا، بچہ بچہ ان کو جانتا ہے، ان کی آواز سنی کہ وہ دین کو تخت پہ لانے کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور انتقال فرما گئے، اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے، اب ان کی جماعت وہی کام کر رہی ہے۔ اور کبھی کبھی گلہ ہم سے یہ ہوتا تھا جی سنی اکٹھے ہوں گے تو پھر ہم ووٹ دیں گے، سنی اکٹھے نہیں۔ اب اس حلقے میں تو سنی بھی اکٹھے تھے، اس حلقے میں کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، یعنی لبیک والا، لبیک کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا تھا بندہ، باقی جماعتیں اس کی سپورٹ کر رہی تھیں، تو اس کے ووٹ جو ہیں، جو دین کی دعوت دے رہا تھا، دین کو تخت پہ لانے کی بات کر رہا تھا، اس کے ووٹ شیخ محمد اکمل کے 9619 ووٹ ہیں، مقابلے میں 47,001 کے، 35-34,001 کے، 15,001 کے، آپ جمع کر لیں سارے،
اب ملا کے کل 80-90 ہزار ووٹ اگر یہ لاکھ بنتا ہے تو مقابلے میں 9,000 آدمیوں نے دین کو ووٹ دیا۔ پھر ہم چیخیں مارتے ہیں جی ہمارے اوپر مہنگائی کا عذاب آ گیا، ہمارے اوپر بے حیائی کا سیلاب آ گیا، ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، ہماری اولاد خراب ہو رہی ہے، ہمارا معاشرہ ماحول بگڑ رہا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم اللہ کے دین کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ کوشش کرنے والے کا کام تو آواز دینا ہے، اس نے آواز دی، میدان میں بھی آیا، اس کے بساط میں جتنا تو تھا اس نے خرچ بھی بیچارے نے کیا ہوگا۔ آج کل خرچ بھی تھوڑا بہت نہیں ہوتا، تھوڑا بہت خرچ کرنے والا تو الیکشن لڑ نہیں سکتا۔ اس کے باوجود یعنی 9,000 ووٹ، صرف ایک طرف 1,00,000 ووٹ اور ایک طرف 9، وہ لاکھ ووٹ جنہوں نے ڈالا ہے چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو، سمگلروں کو، ان پارٹیوں کو جو ملک کو بار بار دھوکہ دے چکی ہیں، کیا انہوں نے اللہ کے حضور جا کے جواب نہیں دینا؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کل پوچھ گچھ ہوگی کہ ہم نے ایک طرف دین کی دعوت دینے والا تھا، اس کو چھوڑ کے ہم ان لوگوں کی طرف جو آزمائے ہوئے ہیں، جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، جو ملک کا پیسہ لوٹ گئے، جن کے سارے ثبوت عدالتوں میں پیش ہو چکے، مجرم قرار دے دیا گیا، اب بینکوں میں جن کا سارا بینکوں نے ریکارڈ پیش کر دیا ان کی منی لانڈرنگ کا، ان کے جھوٹ کا، دھوکے کا۔ اور ان کا دھوکہ آپ دیکھیں کہ ابھی ایک طرف سے غربت کے خلاف تحریک چل رہی ہے، اور ایک طرف سے غربت کے خلاف ریلیاں ہو رہی ہیں، اور ایک طرف وزیر اعظم کی امیدوار محترمہ مریم نواز صاحبہ بچے کی شادی کر رہی، پتہ نہیں کو کتنے 70 یا 80 یا 90 کروڑ، مجھے صحیح فگر یاد ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لندن میں خرچ کیا پہلے، اور پھر یہاں آ کے پاکستان میں کئی دنوں سے شادی کی تقریبات چل رہی ہیں، ابھی کل بھی ہیں یا آج بھی ہیں پتہ نہیں کوئی، اور روزانہ نئے سے نئے سوٹ پہنے ہوئے ہیں کئی کروڑ روپے کے، اربوں روپیہ شادی پہ خرچ ہو رہا ہے، اور جلوس نکل رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، لیڈنگ وہ کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ مہنگائی کے نام پہ قوم کو بیوقوف بنائیں اور یہ ہمیں ووٹ دیں تاکہ ہم پھر دوبارہ وزیر اعظم بننے اقتدار میں آئیں۔ تو صاحب ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں ان کو آج کہتا ہوں کہ وہ اس لحاظ سے بے قصور ہیں کہ یہ قوم صم بکم عمی فہم لا یرجعون، جن کو قرآن نے کہا نا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اب جانور بھی دیکھ لیتا ہے کہ مجھے یہاں بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے، اب بیٹھنے سے پہلے گندگی اپنی پوچھل سے صاف کر لیتا ہے، لیکن یہ انسان ہونے کے باوجود گندگی میں گرتے ہیں دیکھتے ہوئے بھی بار بار۔ تو یہاں نہ تو جمعیت علماء پاکستان کا قصور ہے، لبیک والوں کو بھی میرا خیال کچھ سمجھ آئے گا آہستہ آہستہ کہ جمعیت علماء پاکستان نے بھی کوشش کی، اس قوم نے جس طرح ساتھ دینا چاہیے تھا نہیں دیا۔ اب آپ میدان میں ہیں، آپ کا کچھ لوگوں کا خیال تھا بیچاروں کا کہ شاید جمعیت والوں نے کیا کچھ نہیں، ہم میدان میں آئیں گے تو کائنات الٹ پلٹ جائے گی، لیکن یہ قوم جو ہے، یہ میں نے عرض کیا نا کہ ان کو اولئک بل ہم اضل کہا، کہ یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ان کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ اس کو ووٹ دینا ہے کہ اس کو نہیں دینا، یہ پیسے پہ اپنا ووٹ بیچتے ہیں، یہ بریانی کی پلیٹ پہ بکتے ہیں، یہ چائے کی پیالی پہ بکتے ہیں، یہ قیمے والے نان پہ بکتے ہیں، یہ ووٹ دیتے ہیں پیسے والے کو، پیسے والے کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان سے پھر جوتیاں بھی کھاتے ہیں۔ جب تک یہ اپنا رویہ عوام نہیں بدلے گی، یہ دین کی طرف نہیں آئے گی، یہ 100 پیاز بھی کھائیں گے، 100 جوتیاں بھی کھائیں گے، 5 سال روئیں گے مہنگائی کو، 5 سال روئیں گے ڈاکوں کو، چوریوں کو، بد امنی کو، امن تلاش کرتے پھریں گے۔ امن اس وقت ملتا ہے جب بندہ اللہ سے ڈر جائے اور اللہ کے دین کی طرف آ جائے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے اللہ سے ڈر جاتے، خوف خدا پیدا کر لیتے، تو اللہ زمینوں اور آسمانوں کے خزانے کھول دیتا ہے ان کے لیے۔ تو یہ جب تک بدلیں گے نہیں، نہ ان کو جمعیت علماء پاکستان بدل سکتی ہے، نہ لبیک بدل سکتی ہے، نہ کوئی اور دینی تنظیم بدل سکتی ہے، بدلنا ان کو خود پڑے گا۔ ایک صرف مور لگاتے ہوئے آنکھیں پھیر لیتے ہیں اپنے پیر سے،
یہ اپنے دینی پیشوا سے، جس کے یہ نعرے سارا سال لگاتے ہیں نا، جس کے ساتھ کھڑے ہو کے، جس کے ہاتھ چومتے ہیں، جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ووٹ دیتے ہوئے اس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ تو میری آج کی گزارش یہ ہے، اپنا رویہ بدلیں، اور دینی تنظیموں سے میری درخواست یہ ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ مل جل کے کرنا پڑے گا، مل کے جد و جہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، اسے ایک تحریک بنا کے پورے ملک میں نکلنا پڑے گا میدان میں، تاکہ یہ چوروں اور ڈاکوؤں سے اس ملک کو بچایا جا سکے۔ وگرنہ ایسے الیکشن ہوتے رہے تو رزلٹ یہی آئے گا جو آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔